بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین اکرام، فیتھ انسائٹ سے میں ہوں آپ کا میزبان ناصر محمود۔ سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کی شہادت 28 صفر المظفر کو ہے، اور آپ کی ذات بابرکات کے حوالے سے جتنی گفتگو کی جانی چاہیے، اگر زندگیاں گزر جائیں تو اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا، لیکن میں کوئی 2 یا 3 قسطوں میں سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے آپ کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو آپ کے سامنے کر کے آپ کے کچھ اہم پہلو اجاگر کرنا چاہوں گا، جس سلسلے کی پہلی کڑی آج میں خلیفہ راشد سیدنا امام حسن مجتبی علیہ السلام کے حوالے سے کر رہا ہوں۔ آپ کی خلافت راشدہ کا بیان بہت کم کیا جاتا ہے اور اس کا تذکرہ نہیں کیا جاتا، حتیٰ کہ خلفائے راشدین کو جب گنا جاتا ہے تو 4 ہی گنے جاتے ہیں۔ خطبات میں جب نام پڑے جاتے ہیں خلفائے راشدین 4 بولے جاتے ہیں۔ زیادہ یہ ایک عادت بن گئی اور ایک عام معمول بن گیا، اس پر کوئی تھوڑی سی وضاحت بعض ذہنوں میں یہ بات نہیں رہ گئی۔ پھر کتابوں میں، سلیبس میں جہاں جہاں خلفائے راشدین کا تذکرہ ہوا تو 4 ہی خلفاء، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے، لیکن امام حسن مجتبی کی خلافت کا ذکر نہیں ہوتا۔ ممکن ہے بہت شارٹ پیریڈ کے لیے ہے اس وجہ سے، یا ممکن ہے کہ نواسوں کا الگ ذکر ہونے کی وجہ سے وہاں کر دیا جاتا ہے، لیکن بہرحال یہ ایک خرابی ہو چکی ہے۔ اس خاص پہلو کا ذکر آپ کی زندگی کے کچھ آغاز، آپ کے بچپن، آپ کی جوانی کا کچھ تذکرہ کر کے اینڈ پر یہ آپ کے سامنے حدیث مبارکہ لاؤں گا کہ جس میں حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق امام حسن مجتبی خلیفہ راشد ہیں۔ سب سے پہلے بنیاد یہ میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ آپ کے فضائل، جب میں نے سیدنا امام حسین علیہ السلام کا ذکر کیا تذکرہ، تو ان دونوں بھائیوں کے فضائل کا بیان کتب حدیث میں اکٹھا ہی ہے۔ حسنین کریمین کا ذکر، جہاں پر امام حسن کا ذکر ہے، امام حسین کا ان کے ساتھ ذکر ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین رہنی چاہیے کہ امام حسن مجتبی نے کوئی 1 سال یا لگ بھگ اس سے سال کے کوئی 10 مہینے ایسے گزارے کہ جب امام حسین علیہ السلام ابھی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری محبتوں کا مرکز فقط امام حسن مجتبی تھے۔ جب ساتھ امام حسین بھی جڑ گئے تو آقا کی ساری محبتیں ان کی طرف متوجہ ہو گئیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری توجہ، ساری رحمت، ساری شفقت آپ دونوں بھائیوں پر اتنی زیادہ متوجہ ہوئی کہ حضور کے فیض سے مالا مال ہو کر قیامت تک حضور کی امت کو عطا کرنے والے بن گئے۔ اگر ذکر شروع کریں آپ کے بچپن سے، تو امام حسن علیہ السلام حضور علیہ السلام کے وصال پاک تک جو آپ کا یہ وقت گزرا، یہ حضور کی محبت، حضور کی شفقت، حضور کی تربیت میں گزرا۔ یہ وقت تھا جب حضور علیہ السلام کی نگرانی میں آپ بڑے ہو رہے تھے اور 7 سال عمر مبارک ہوئی۔ اس دوران میں صحابہ کرام نے آپ کو دیکھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ان کے ساتھ محبت کو دیکھا، آقا کی شفقت کو صحابہ اپنی نگاہوں سے دیکھتے تھے۔ صحابہ دیکھتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان شہزادوں کو کبھی اپنے کندھوں پر بٹھا کر باہر تشریف لے آتے ہیں، کبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں ان کو اٹھا کر اپنے ممبر پر دائیں بائیں بٹھا لیتے ہیں، کبھی آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو چومتے ہیں، ان کو پیار کرتے ہیں، اور آقا ان کو جنتی نوجوانوں کا سردار کہہ رہے ہیں۔ حضور علیہ السلام ان کو دنیا میں اپنی خوشبو فرما رہے ہیں، ہما ریحانتا یا من الدنیا۔ آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ ساری محبتیں اور محبتوں کا یہ منظر صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اب آپ اندازہ کریں وہ صحابہ کرام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے ایک ایک لمحے کو، حضور کے ایک ایک عمل کو، حضور علیہ السلام کے ایک ایک طرز عمل کو اپنانے کی کوشش کرتے، کاپی کرنے کی کوشش کرتے، حضور کی سنتوں پر عمل کرنے میں اتنی پابندی کرتے کہ جہاں جہاں رسول اللہ نے نفل پڑھے وہاں رک کے نفل پڑھتے، جیسے جیسے آقا علیہ السلام نے کوئی عمل کیا ویسے ویسے وہ کام کرتے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حدیث پاک میں ہے کہ وہ وضو
جب فرماتے حضور علیہ السلام کو یاد کرتے اور ایک جگہ بیٹھ کر گوشت کا ایک ٹکڑا کھانے لگے۔ کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا مجھے ابھی حاجت نہیں تھی، لیکن مجھے یاد آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی جگہ بیٹھ کر اسی انداز میں گوشت کا ایک ٹکڑا تناول فرمایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہ سفر کرتے اور انہوں نے وہ جگہیں یاد رکھی ہوئی تھیں جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوافل ادا کرتے وہاں نفل ادا کرتے۔ یہ سارے صحابہ کا طرز عمل تھا۔ آپ اندازہ کریں جب اتنی باتوں کا یہ صحابہ خیال کرتے اور حضور علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتے، تو اب حسنین کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو محبت تھی، اس محبت کو کیسے صحابہ کرام ادا کرنے کی کوشش کرتے ہوں گے، کوئی اس کا بیان نہیں کر سکتا، اگرچہ کہ احادیث میں یہ تذکرہ نہیں ملتا، اور ہمارے لیے ممکن نہیں ہے کہ خود سے چیزیں کریٹ کر کے بنا کے آپ کو دیں، لیکن آپ کو ایک تصور کروا دیا۔ یقیناً صحابہ کرام ان شہزادوں کو اٹھا کے اپنے کندھوں پر ضرور بٹھاتے ہوں گے کہ یہ رسول اللہ کی سنت تھی، یقیناً صحابہ کرام ان کے ساتھ پیار کرتے ہوں گے، اور آپ اندازہ کریں حال یہ تھا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راستے میں ان شہزادگان کو روک کر ان کے پاؤں پر اپنے سر کی پگڑی اتار کر، اپنا امامہ شریف اتار کر ان کے پاؤں کو صاف کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ محبت کرتے۔ ایسے سارے صحابہ کا عالم تھا۔ جب رسول اللہ کا دنیا سے وصال ہوا، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو حضور کے اہل بیت کے عاشق تھے۔ وہ فرمایا کرتے تھے، امام بخاری نے اس حدیث کو روایت کیا، آپ فرماتے تھے ارقبوا محمدًا فی اہلہ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل بیت میں رسول اللہ کو تلاش کرو، حضور علیہ السلام کا لحاظ حضور کے اہل بیت پاک کے ساتھ رکھو۔ اور پھر ان کے یہ شہزادوں کے ساتھ کیا تعلق تھا، ان میں سے ایک کو اپنے کندھے پر حضرت امام حسن مجتبیٰ کو اٹھا لیا، اپنے کندھے پر بٹھا لیا سیدنا صدیق اکبر نے، اور فرمانے لگے بے ابی شبیہ بالنبی لیس شبیہ بے علی، مجھے میرے باپ کی قسم رسول اللہ سے ملتے جلتے ہیں، اے علی آپ سے نہیں ملتے، ان کی شکلیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم والی ہیں۔ یہ شہزادگان صحابہ کو رسول اللہ کی یاد دلایا کرتے تھے۔ حسن و حسین کو صحابہ دیکھتے، ان کو یاد آتے آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہی وجہ ہے کہ جب بھی صحابہ کو حضور کی یاد تڑپاتی، ان دونوں شہزادوں کو کھڑا کرتے اور ان کو دیکھ لیتے۔ دور فاروقی میں چونکہ 2 سال اور کچھ مہینے سیدنا صدیق اکبر کے دور حکومت تھی، تو 9.5 سال یا 10 سال تک کی عمر کو امام حسن مجتبیٰ پہنچ گئے، اور اسی طرح 1 سال کم کریں تو امام حسین۔ جب دور فاروقی اگے 10 سال تھا تو 18-19 سال کے جوان کی حیثیت حاصل کر لی امام حسن و حسین دونوں نے۔ آپ کی زندگی، آپ نے گھڑ سواری سیکھی، آپ نے تیر اندازی سیکھی، اور سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ سے روحانیت سیکھی، زہد و ورع سیکھا، تقوی سیکھا، طہارت سیکھی، عبادت سیکھی، اور یہ سارا آپ کو سکھانے کے لیے اس کائنات کا وہ معلم جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انا مدینۃ العلم وعلی بابھا قرار دیا۔ مدینۃ العلم، باب مدینۃ العلم جو تھے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ، وہ براہ راست ان کے استاد بھی ہوئے، ان کے مربی بھی ہوئے، ان کے مشفق بھی ہوئے، اور والد گرامی تو تھے ہی۔ انہوں نے ان کی تربیت فرمائی، اور ایسی تربیت کی کہ کائنات میں بعد میں جو حضور علیہ السلام کے دین کے لیے قربانیاں دینی تھیں، ان قربانیوں کے لیے کسی کو تیار کرنے کے لیے ایسا ہی استاد چاہیے تھا، سو اللہ رب العزت نے ان کو ایسا استاد عطا کر دیا والد کی صورت میں۔ اور آپ نے خلفائے راشدین کا وہ زمانہ گزارا۔ سیدنا فاروق اعظم کا حال یہ تھا کہ آپ نے حسنین کریمین، ایک بار آپ نے ان سے گلہ کیا کہ آپ میرے پاس تشریف نہیں لاتے، انہوں نے کہا ہم آئے تھے لیکن واپس بھیج دیا دربان نے کہ کسی کو اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے فرمایا خدا کی قسم میرا اپنا بیٹا بھی آئے تو اسے اجازت نہیں، مگر اے حسن و حسین آپ کو میرے پاس آنے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے۔ جب سارے لوگوں میں تقسیم کرتے مال غنیمت اور ان کا حصہ دیتے، حتیٰ کہ بدری صحابہ کے بیٹوں کے حصوں سے زیادہ حضور کے شہزادوں کو دیا کرتے تھے۔ اور جب کسی نے پوچھا تو انہوں نے کہا رسول اللہ کے شہزادوں سے زیادہ کس کا حق ہے اور کس کا مقام ہے کہ میں اس کو زیادہ دوں؟ ان کی عزت افزائی ایسے ہی ظاہر ہو سکتی ہے جس طرح میں کر رہا ہوں۔ آپ نے فاروقی دور میں بھی بہت ہی اچھا دور گزارا اور صحابہ کرام کی نگاہوں کا مرکز بنے رہے۔ جب سیدنا عثمان غنی ذو النورین کی حکومت کا وقت آیا، آپ وہ وقت دیکھیں جب
بلوائیوں نے سیدنا عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کیا ہوا تھا، تو یہ دونوں شہزادے ذو النورین عثمان غنی خلیفہ راشد کے دروازے پر کھڑے ہو کر خلافت کا پہرا دے رہے تھے۔ یہ خلافت کے محافظ تھے، خلیفہ راشد کے محافظ تھے اور خلافت کے محافظ تھے، اور وہاں پر کھڑے رہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچانے کے لیے۔ اور اپنے والد گرامی کے جب دور آیا، یہ وہ دور تھا جب حضرت سیدنا مولا علی المرتضیٰ تعویل قرآن پر لڑ رہے تھے۔ وہ حدیثیں میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے بتا دیا تھا کہ علی حق پر ہوں گے، حق علی کے ساتھ ہوگا۔ حضور نے دعائیں کر دی تھی، یا اللہ جدھر علی پھرے حق کو ان کے ساتھ ادھر پھیر دو۔ علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے، اور علی تعویل قرآن پر جہاد کریں گے۔ اور حضور علیہ السلام نے فرما دیا تھا کہ علی حق پر ہوں گے۔ ان سارے جہاد میں، خواہ وہ جمل ہو، خواہ وہ صفین ہو، خواہ وہ نہروان ہو، امام حسن مجتبیٰ اور امام حسین اپنے والد گرامی کے شانہ بشانہ تھے۔ اور جب جنگ جمل تھی، صحابہ کے لیے امتحان تھا بہت بڑا کہ کیا کریں۔ ایک طرف رسول اللہ کی زوجہ مطہرہ، حضور کی زوجہ جو ام المؤمنین رسول اللہ کو سب سے پیاری سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور دوسری طرف خلیفہ راشد مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم۔ جب لوگ تذبذب کا شکار تھے تو اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمار بن یاسر کو اور امام حسن مجتبیٰ کو کوفہ بھیجا تاکہ وہاں سے نفری اپنے ساتھ تیار کریں اور جہاد کے لیے۔ امام بخاری یہ حدیث پاک لائے حضرت ابو وائل سے، حدیث کا نمبر ہے 3772، اور اسی طرح حدیث وہ 7100 نمبر 7100۔ یہ دو احادیث اس ٹاپک پر پڑھنے والی ہیں۔ امام حسن مجتبیٰ اور حضرت عمار بن یاسر کوفہ کے لوگوں کو جہاد پر ابھارنے کے لیے گئے، اور وہاں پر جب جا کر ممبر پر کھڑے ہوئے، عمار بن یاسر کا ادب دیکھیں امام حسن مجتبیٰ کے ساتھ۔ یہ صحابہ نے رسول اللہ سے سیکھ لیا تھا۔ عمل یہ تھا کہ حضرت عمار نے امام حسن مجتبیٰ کو اوپر کی سیڑھی پر ممبر پر کھڑا کیا، خود نچلی سیڑھی پر کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر انہوں نے اللہ کی قسم اٹھائی اور کہنے لگے، لوگو اللہ کی قسم ہے، انی لعالم انہا زوجتہ فی الدنیا والآخرہ۔ یہ عمار بن یاسر کے الفاظ ہیں، میں جانتا ہوں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا اور آخرت میں رسول اللہ کی زوجہ ہیں، ولیکن اللہ ابتلاکم لتتبعوہ او ایاہ، لیکن اللہ نے تمہیں مبتلا کیا ہے اس امتحان میں کہ تم لوگ ان کی پیروی کرتے ہو، حضرت عائشہ کی یا سیدنا مولا علی المرتضیٰ کی۔ اور پھر لوگوں کو یہ بات سمجھائی کہ خلیفہ راشد یہ ہیں، اور باقی لوگ اس وقت ان کی سوچ اور فکر کی غلطی ہے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ نے سارا وقت اپنے والد گرامی کا ساتھ دیا، صفین میں اپنے والد گرامی کے ساتھ مل کر لڑتے رہے، اور اپنے والد کو حق پر سمجھتے تھے، سچ پر سمجھتے تھے، اور جہاد پوری دل جمی کے ساتھ لڑے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کو، آپ کے جو حضرت علی کا ساتھ دینے کے لیے اس فرمان کو پورا کرتے رہے۔ اور جب سیدنا مولا کائنات کی شہادت کا وقت آیا، لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ آپ کیا کسی کو اپنی جگہ خلیفہ منتخب کر کے جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں کسی کو منتخب کر کے نہیں جا رہا، امت کو ویسے ہی چھوڑ کے جا رہا ہوں جیسے رسول اللہ نے چھوڑا تھا۔ اگر تمہاری مرضی ہو، کسی کے پوچھنے پر بتایا، اگر تم چاہو تو ان کی بیعت کر دینا، حضرت امام حسن مجتبیٰ کی، اور اگر چاہو تو کسی کی بھی کر لو۔ یہ حدیث پاک یہ خطب حضرت عبداللہ بن سبا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا، خطبنا علی فقال والذی فلق الحبۃ وبرأ النسمہ لتخطبن ہذہ من ہذہ۔ اللہ کی قسم جس نے ایک دانے سے پودا نکالا اور پھر اس کو بڑا کیا، انہوں نے فرمایا کہ میری یہ داڑھی میرے سر کے خون سے سرخ ہو جائے گی۔ یہ اللہ کی قسم اٹھا کر کہا۔ لوگوں نے کہا من ہوا؟ واللہ لنبیرن عطرتہ، وہ کون ہے؟ اللہ کی قسم اگر ہمیں پتہ ہو تو ہم اس کی نسل مٹا دیں۔ آپ نے فرمایا انشدکم باللہ ان یقتل غیر قاتلی، میں تمہیں اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ میرے قاتل کے سوا کسی اور کو قتل نہ کرنا، میرا قاتل جو بھی ہوگا صرف اس کو قتل کرنا ہے۔ اس کے بعد لوگوں نے کہا ان کنت قد علمت ذلک استخلف اذن، اگر آپ یہ ساری بات جانتے ہیں، اپنی شہادت آپ کے قریب آ گئی اگر، تو کسی کو خلیفہ بنا دیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، لا
ولیکن اکلکم الی ما وکلکم الیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں تمہیں اسی طرح چھوڑ کے جا رہا ہوں جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمہیں چھوڑا تھا۔ یہ حدیث پاک امام احمد نے اس کو روایت کیا، مسند بزار نے اس کو روایت کیا، امام مقدسی اس کو احادیث مختارہ میں لائے۔ صحیح حدیث ہے، امام سیدنا مولا کائنات نے کسی کو اپنی جگہ مقرر نہیں کیا تھا، لیکن صحابہ کرام نے اس کے بعد حضرت مولا کائنات کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کی بیعت کر لی، اور آپ کو آپ کے بعد خلیفہ منتخب کیا گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ فرمان سچا ہو گیا جس میں آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا الخلافۃ بعدی 30 سنۃ، میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی۔ امام حسن مجتبیٰ جب خلیفہ مقرر ہوئے 30 سال حضور کے بعد پورے ہونے میں 6 مہینے رہتے تھے۔ یہ 6 ماہ کی خلافت امام حسن مجتبیٰ نے کی، اپنے صحابہ کو، اپنے ساتھیوں کو اکٹھا کیا، صحابہ کرام کی مدد سے آپ خلیفہ ہوئے، اور وہی لوگ جنہوں نے حضرت مولا کائنات کا ساتھ دیا تھا، سیدنا عثمان غنی ذو النورین کا ساتھ دیا تھا، وہ لوگ بڑے بڑے جلیل القدر صحابہ جو اس وقت زندہ تھے، سب نے حضرت امام حسن مجتبیٰ کی بیعت کی، اور آقا کا یہ فرمان جو حضور علیہ السلام نے فرمایا، امام احمد نے اس کو اپنی مسند میں نقل کیا، امام حاکم کی مستدرک میں ہے، ابو یعلا کی نے اس کو اپنی مسند میں نقل کیا، امام ترمذی نے اس کو اپنی سنن میں نقل کیا، ابن حبان نے اپنی صحیح میں نقل کیا، اور امام ترمذی اور ابو داؤد سب نے اس کو روایت کیا۔ میرے آقا نے فرمایا میرے بعد خلافت 30 سال ہوگی، ثم تکون ملکن عدودا، پھر اس کے بعد کاٹ کھانے والی بادشاہی آ جائے گی۔ امام حسن مجتبیٰ کے 6 مہینے ملا کے حضرت ابوبکر سے لے کر امام حسن مجتبیٰ تک یہ خلافت راشدہ مکمل ہوتی ہے۔ خلافت ملنے کے بعد جو پہلا خطاب کیا آپ نے وہ بہت سننے والا ہے۔ آپ نے اپنے والد گرامی کی تعریف میں بیان کیا، آپ نے لوگوں سے کہا لوگوں یہ مسند امام احمد بن حنبل میں یہ خطبہ موجود ہے حضرت امام حسن مجتبیٰ کا۔ آپ نے فرمایا فارقکم رجل بالامس، تم سے کل جو شخص جدا ہوا، تمہیں جو مفارقت دے گیا، تم سے چلا گیا، وہ شخص جو مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ لم یسبقہ الاولون بعلم ولا یدرکہ الآخرون، ان کو نہ ان سے پہلے لوگ علم میں ان کو پہنچ سکے، نہ بعد والے قیامت تک علم میں ان کو پہنچ سکیں گے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یبعثہ بالرایۃ، آقا دو جہاں انہیں جھنڈا دے کر بھیجا کرتے تھے، جبریل عن یمینہ و میکائیل عن شمالہ، جبریل آپ کے دائیں طرف ہوا کرتے تھے، میکائیل آپ کے بائیں طرف ہوا کرتے تھے، لا ینصرف حتی یفتح لہ، اور واپس نہیں آیا کرتے تھے جب تک کہ آپ کو فتح نہ ہو جائے۔ ایسی احادیث جن میں کوئی ایسی بات جو اجتہاد سے ممکن نہ ہو، ظاہر ہے دائیں طرف جبریل اور بائیں طرف میکائیل کا ہونا یہ کوئی اپنے اندازے سے نہیں کہہ سکتا، یقیناً مولا کائنات نے ان کو بتایا ہوگا اور رسول اللہ نے ان کو یہ بات بتائی ہوگی، اور یہ بات حق ہے کہ مولا کائنات جب بھی رسول اللہ سے جھنڈا لے کر گئے کبھی جنگ میں نہیں ہارے تھے اور ہمیشہ فتح مند ہو کر واپس آتے تھے۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ اسی باپ کے بیٹے تھے، انہی کی سنت کو سربلند رکھا، اپنے نانا کے دین کی خاطر، اپنے نانا کے دین کو بچانے کے لیے جو جد و جہد اپنی آخری حد تک کر سکتے تھے آپ نے کی۔ ان خلافت پر آپ کو اللہ نے مقرر کیا، اور خلافت راشدہ آپ کے دور پر مکمل ہوئی، آپ کی صلح پر خلافت مکمل ہو گئی۔ اب یہ صلح کیا تھی اور اس کی تفصیلات انشاءاللہ العزیز میں آپ کے سامنے اگلی قسط میں رکھ دوں گا۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔